السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے آگے بچھ جاؤ۔ یعنی اللہ اپنی توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری جو تخلیق ہے اس کا مقصد کیا ہے، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی بندگی اور اپنی اطاعت کے لیے۔ تو اللہ کے آگے بچھ جانا، اللہ کی بندگی کرنا کس لیے؟ اللہ فرماتے ہیں ربکم، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے۔ رب کا مطلب ہے تمہیں پالنے والا ہے، تمہاری ربوبیت کرنے والا ہے، دنیا میں تمہارا انتظام کرنے والا ہے۔ یہ سب کچھ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا ہے، تو تمہیں بھی اس رب کی بندگی کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جو تمہارا بھی رب ہے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی یعنی پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ یعنی اللہ تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے۔ پہلے لوگ جن کے یہ بت بنا کر خانہ کعبہ کو بھرا ہوا تھا، یا جو اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ بناتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہارا بھی رب ہے اور ان لوگوں کا بھی جو تم سے پہلے تھے، ان کو ہی میں نے ہی پیدا کیا تھا، میں ہی ان کا خالق ہوں۔ تو یہ بات اگر تم جان لو گے تو شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ماننا، اللہ کے مطابق چلنا۔ اس کی مثال روزے سے دی جا سکتی ہے، جیسے کہ روزے کی حالت میں انسان کے سامنے سب کچھ حلال اور چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن انسان کیا ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ مغرب ہو اور پھر ہم روزہ افطار کریں۔ اس سے پہلے وہ کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا، منہ میں نہیں ڈالتا، کیونکہ روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنی زندگی ایسے ہی اللہ کے آگے بچھ کر، اللہ کی مان کر چلو، شاید یہ نہ ہو کہ ہمارے کسی فعل سے ہمارا یہ روزہ جو تقوی والا ہے وہ ٹوٹ جائے۔ لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے کہ تقوی والی زندگی اختیار کرنا۔ چونکہ ہم آیت نمبر 21 اور 22 کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی، فاخرج بہ، پھر نکالے اس بارش سے، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے طور پر، فلا تجعلوا للہ، پس تم بھی مت بناؤ اللہ کے ساتھ، اندادوں، اس کے اور ند، ضد، مد مقابل، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، پیچھے اللہ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے آگے بچھ جاؤ۔ اب اللہ فرماتے ہیں اللہ کی بندگی کس لیے کرو؟ کیونکہ اس نے جو تمہارا دنیا کمرہ امتحان بنایا ہے، اس کمرہ امتحان کو اس نے تمہارے لیے کس طرح یعنی آراستہ کر دیا۔ اس میں اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، یعنی تمہاری زندگی گزارنے کے لیے بہترین زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، ایسے جیسے کہ ماں کی گود میں بچہ آ کر سکون پاتا ہے، تو زمین تمہارے لیے زندوں اور مردوں کے لیے ایسی اللہ تعالیٰ نے فرش بچھا دیا ہے جیسے ماں کی گود۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آسمان کو اس نے تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ اب آسمان ہے اتنی بڑا آسمان جو کہ ہمارے اوپر تنا ہوا ہے، جس میں کوئی اونچ نیچ ٹیڑھ شیڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو محفوظ چھت بنا دیا۔ دوسرے حوالے سے دیکھا جائے، جیسے باپ ہوتا ہے جو کہ ہمارے اوپر چھت ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، ہمارا نگہبان ہوتا ہے، باپ زمین پر جو اللہ تعالیٰ نے باپ کی شکل میں ہمیں دیا ہے، تو وہ اس طرح ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اس نے آسمان سے بارش برسائی۔ تو دیکھا جائے تو آسمان سے بارش کیا ہوتی ہے؟ ایک رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے پانی اتنا اہم ہے، ضروری ہے، جس سے ہر جاندار زندہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری زندگی کی بقا کے لیے میں نے آسمان سے بارش برسائی۔ اسی طرح ہماری روحانی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کی۔
تو دونوں ہی رحمتیں ہیں، بارش بھی اور وہی بھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر نکالے بے ہی اس بارش یعنی اس پانی سے پھل رزق لکم تمہارے کھانے کے لیے، یعنی پھر اسی وہی سے اللہ تعالیٰ بہترین جو شخصیات ہوتے ہیں ان کو ہمارے لیے نکھار دیتے ہیں، جو ہمیں ہماری روحانی پیاس بجھاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، بس اگر تمہیں ان تمام باتوں کا یقین ہو گیا ہے کہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو پھر تم اللہ کے ساتھ اور اس کے ند ضد نہ ٹھہراؤ، جیسے کہ مزارات پہ جاتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، یا ان جو بت ہیں ان سے دعائیں مانگتے ہو کہ یہ ہمیں بارش بیٹا فلاں چیز دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اللہ کی ذات پر یقین آ گیا ہے تو پھر اللہ کے ند ضد مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے آگے بچھ جاؤ، ایسے جیسے کہ روندا ہوا راستہ ہوتا ہے، تم بھی اس روندے ہوئے راستے کی طرح بن جاؤ۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم یہ بات جانتے بھی ہو کہ یہ سارا کچھ کرنے والا ہمارا رب ہے، تو پھر تم اللہ کے ساتھ اس کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔